بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی نیوز سے میں ہوں فیصل کمال پاشا اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جی مہربانی. آپ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج سپریم کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وکلاء نے احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ انصاف کا قتل ہو رہا ہے یہاں پہ. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں بطور سابق سپریم کورٹ کے جج کے کہ سپریم کورٹ میں انصاف کا قتل ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات کی بنیادیں رکھ دی گئی ہیں جی. اور جو وقت گزر رہا ہے جی جی. وہ نہ صرف بنیادیں مضبوط ہو رہی ہیں بلکہ اس کے اوپر ایک اسٹرکچر بھی کھڑا ہو رہا ہے. جی جی. تو یہ ہمارے مسائل ہیں. میں نے تو کبھی بھی اس بات کو اپروو نہیں کیا کہ عدالت کے بارے میں اس طرح کے احتجاج کیے جائیں، لیکن انفارچونیٹلی ہوئے. جی جی. اور سب سے بڑا واقعہ تو نون لیگ کی جو پچھلی آخری حکومت تھی جی جی. پرویز مشرف سے پہلے، جی جی. وہ سجاد علی کے سپریم کورٹ کے سامنے ہوئی. جی جی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، سپریم کورٹ کیسے ڈیوائڈ ہوئی، جی جی. سجاد علی شاہ کو کیسے فارغ کیا گیا، یہ سب تاریخ کے حصے ہیں. جی جی. تو اب انصاف کا قتل ہو یا نہ ہو، لیکن یہ مسائل تو ہمارے ہیں. جی جی. اور اس میں دیکھنے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ کیا کوئی ایسا کام ہوا ہے یا ہو رہا ہے جی جی. کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس طرح کا ڈسپروپورشنیٹ ریئیکشن جی جی. سامنے آئے. جی بالکل. یہ اندرونی طور پر عدالت کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہی کچھ ہم نے دیکھا کہ عمر عطا بندیال صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے. جی جی. تو سپریم کورٹ کے دروازوں پر کیا ہوا، بالکل. اور کون کون سی سیاسی پارٹیاں نہ صرف اسے موجود تھیں بلکہ اس کے سربراہان موجود تھے. جی جی. اور وہاں پر کیا کیا اسپیچز ہوئیں. جی جی. تو ہر موقع پر جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو یہ واقعات تو اپنی جگہ، ان کی افادیت تو میری نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے. جی جی. لیکن اندرونی طور پر عدالتوں کو غور کرنا چاہیے کہ کیا انہوں نے کوئی ایسا مواد مہیا کیا ہے جی. کہ جس کے نتیجے میں اس نوعیت کے ریئیکشنز آئیں. جی. اچھا سر، ایک چیز بتائیے گا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان، جو پاکستان کا سب سے بڑا عدالتی ادارہ ہے، وہ اپنی تقرین کھو رہا ہے، اپنی اتھارٹی لوز کر رہا ہے. مطلب اس کے فیصلوں کی اب کوئی وقت باقی نہیں رہ گئی. ایک تو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کہا جیسے کہ سپریم کورٹ نے کوئی مواد ایسا دیا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کا ڈسپرپورشنیٹ ریئیکشن جو ہے وہ آ رہا ہے. وہ کیا مواد ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ تقریم کیوں کم ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی؟ دیکھیں، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ غلط فیصلے آتے رہے ہیں اور اب بھی آ رہے ہیں. جی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ کی جو اکثریت ہے، جی. ایسے موقع بھی آئے اور اس وقت یقیناً یہی صورتحال ہے کہ اکثریتی فیصلوں کو خود اقلیت سپریم کورٹ کی جو ہے اس نے رد کیا. جی جی. تو دیکھیے، کسی بھی فیصلے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. جی جی. ایک مائنورٹی کی حیثیت سے آپ ڈسینٹنگ نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں. جی جی. لیکن اس سارے معاملے کو پولیٹیسائز کرنا اور ایک یا دو ججوں کا بقیہ ساری کورٹ کے بارے میں یہ کہنا جی جی کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو بات پھر وہیں جاتی ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی
جی اس گھر کے چراغ سے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو موجودہ عدالتی بحران ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب جسٹس گلزار صاحب سے شروع کریں، جسٹس بلکہ ان سے پہلے ثاقب نثار صاحب، پھر کھوسہ صاحب آئے، اور اب یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ عدالتی بحران ہے اس کی جو بنیاد ہے، کیا آرٹیکل 63A پہ جو ججمنٹ آئی وہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں۔ جی جی دیکھیں، انفارچونیٹلی یہاں پر ایک پولیٹیکل اسٹرگل رہی ہے، جی جی آج سے نہیں رہی، بہت ساری دہائیوں سے رہی ہے۔ جی جی اور اس پولیٹیکل اسٹرگل میں اگر فیصلہ آپ کے حق میں آئے، یعنی کسی ایک فریق کے حق میں آئے، تو واہ واہ، جی جی اور اگر کسی فریق کے حق میں نہ آئے جی جی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کو نہ صرف ریجیکٹ کیا جاتا ہے، بلکہ بہت ساری ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں جو کہ نہیں کی جانی چاہیے۔ جی جی تو لہذا فیصلے تو غلط اور صحیح ساری دنیا کی عدالتیں کرتی ہیں، بالکل، ساری دنیا کے جو ایپیکس کورٹ ہیں وہاں پر ہوتے ہیں، جی جی سیاسی نوعیت کے اوپر بھی ہوتے ہیں، جی جی غیر سیاسی معاملات کے اوپر بھی کانفلکٹنگ ڈیسیشنز بھی آتے ہیں، غلط فیصلے بھی آتے ہیں، جی جی لیکن اصول بنیادی ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس بات کا فیصلہ کہ آئین کیا کہہ رہا ہے، جی اس بات کا فیصلہ کہ قانون کیا ہے، جی جی اس میں آخری لفظ جی جی کسی بھی ملک کا جو سپریم کورٹ ہے اس کا ہوتا ہے، جی جی اور ایک مرتبہ وہاں سے فیصلہ آ جائے غلط یا صحیح، وہ سب اس کو مانتے ہیں، اور اسی میں ڈیموکریسی کی کامیابی کا راز ہے، اسی میں رول آف لا کو اسٹیبلش کرنے کا راز ہے، اور جب یہ بات ختم ہو جاتی ہے جی جی تو پھر تو معاملات کہیں رکتے ہی نہیں ہیں۔ جی جی تو انفارچونیٹلی ہماری مشکل جو ہے وہ یہ ہے جی کہ ہم تمام فیصلوں میں ایک آئینے کے طور کے اوپر اپنا چہرہ تلاش کرتے ہیں، جی اگر اپنا چہرہ ہمیں وہاں نہیں ملے تو پھر ہمارے لیے وہ آئینہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ جی جی تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو پولیٹیکل لیول کے اوپر بھی، سوسائٹی کے لیول کے اوپر بھی جی ہم کو ساروں کو ایگزامن کرنا چاہیے، اور ملک جس حالت پہ پہنچا ہوا ہے سوشلی، اکنامیکلی، جی جی پولیٹیکلی، جی یہ سب اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں سے سچ کو قبول کرنے کی استطاعت لے لی گئی ہے۔ جی جی سر، یہ بتائیے گا کہ مطلب اب تو اوپنلی یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ فلاں جج صاحب جو ہیں ان کا جھکاؤ فلاں سیاسی جماعت کی طرف ہے، اور فلاں جج صاحب جو ہیں ان کا جھکاؤ فلاں سیاسی جماعت کی طرف ہے، اور پھر ان کے جو ریمارکس آتے ہیں جب وہ مقدمات سننے بیٹھتے ہیں، ریمارکس دیتے ہیں، پھر ریمارکس اس خیال کو مزید پختہ کرتے ہیں، مزید انڈورس کرتے ہیں۔ یہ آپ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا جی کہ اس میں سب سے پراپر جو مثال ہے جی وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے سپریم کورٹ کی ہے۔ جی وہاں پر جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو تقرریاں ہوتی ہیں، 9 ججوں کا وہ کورٹ ہے، جی اور تقریباً 250 سال سے 9 ہی ججوں کا وہ کورٹ چل رہا ہے، جی جی اس میں نہ ایک کا اضافہ ہوا ہے نہ ایک کم ہوا ہے۔ بالکل سارے اپوائنٹمنٹ جتنے بھی امریکن سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل بنیادوں پہ ہوتے ہیں۔ پریزیڈنٹ کسی بندے کو ریکمینڈ کرتا ہے، obviously جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں انہی کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے، جی جی اور وہ شخص اس کی پیشی ہوتی ہے سینٹ کی جو ریلیونٹ کمیٹی ہے اس کے سامنے۔ جی جی وہ ایک بائی پارٹیزن کمیٹی ہوتی ہے، اس میں جس پارٹی کا سینٹ میں میجورٹی ہوتی ہے اس کا ایک ممبر زیادہ ہوتا ہے۔ جی جی اس شخص کو وہ ایگزامن کرتے ہیں، اور اس پولیٹیکل نامینی کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے تو اس کو پھر وہ اپوائنٹمنٹ کے لیے کہتے ہیں۔ کئی مرتبہ نامینی ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ جی جی تو نتیجے کے طور کے اوپر سپریم کورٹ الٹیمیٹلی جو کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں وہ پولیٹیکل لائنز پہ ہوتی ہے۔ جی جی پھر اکثر و بیشتر فیصلے بھی پولیٹیکل لائنز پہ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ٹرمپ کے زمانے کے نامینیز تھے انہوں نے ریپبلکن پارٹی کے خیالات کے مطابق کئی فیصلے دیے ہیں، جی اور پرانے کئی فیصلے جو ہیں وہ اپسیٹ بھی ہوئے ہیں۔ جی جی لیکن اس میں سب سے بڑا فیصلہ جو ہے
وہ ایل گور اور جارج بش کا فیصلہ تھا. جی جی وہاں پر جیسے آپ کو پتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی سپریم کورٹ 5-4 کا وہاں ڈویژن ہوا, جی جی اور انہوں نے یہ کہا کہ جو پوزیشن بش نے لی ہے وہ درست ہے, اور 4 نے یہ کہا کہ ایل گور کی پوزیشن درست ہے. ساروں نے پولیٹیکل لائنز کے اوپر ڈیسائیڈ کیا, یعنی جو لوگ تھے ریپبلکنز کے دور میں اپوائنٹ ہوئے تھے انہوں نے بش کو سپورٹ کیا. جی جی جو ججز کے ڈیموکریٹس کے زمانے میں نامنیٹ ہوئے تھے جی جی انہوں نے ایل گور کو سپورٹ کیا. فیصلہ آ گیا, ڈیفینیٹلی پولیٹیکل لائنز کے اوپر آیا. جی جی لیکن سب نے اس کو قبول کیا. کیوں قبول کیا؟ کہ یہ آخری کورٹ کا فیصلہ تھا, اس کے بعد کوئی چیز رہتی نہیں تھی. صحیح. یہاں تک تو ہے بالکل ٹھیک, اس میں کوئی خامی نہیں ہے. ججوں کے سیاسی خیالات ہو سکتے ہیں, ججوں کی پولیٹیکل اورینٹیشن ہو سکتی ہے, جی جی اور یہ جائز ہے, یہ کوئی ناجائز نہیں. جی جی جو بات ناجائز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سیاسی لائن لے رہے ہیں جی اور آپ کسی ایک فریق کو سپورٹ کر رہے ہیں, جی خواہ اس کا تعلق حکومت سے ہے یا اس کا تعلق اپوزیشن سے ہے, جی جی اگر آپ کا مقصد اور آپ کا جو ارادہ ہے, آپ کا جو آبجیکٹو ہے, جی جی وہ اپنی ایڈوانسمنٹ حاصل کرنا ہے, اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی مدت ملازمت میں اضافہ ہو جائے, جی جی یا اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی دیگر منفعت مل جائے, جی جی یا اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آئندہ اگر کوئی ویکنسیز کہیں پر ہوں تو آپ کو ایبزارب وہاں کر لیا جائے, جی جی یہ غلط بات ہے. صحیح. یہ آپ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ کا فیصلہ آپ کی پولیٹیکل کنوکشنز ہوں, آپ کی سوسائٹل کنوکشنز ہوں, پھر وہ اس کے مطابق نہیں ہے. جی جی پھر یہ آپ کی ذات کے مفاد میں ہے یہ فیصلہ, یہ آپ نہیں کر سکتے. جی جی انفارچونیٹلی ہمارے سپریم کورٹ میں حال فی الحال یہی ہو رہا ہے. جی جی میں نام کسی کا لینا نہیں چاہتا ہوں, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے, جی جی اور جو آپ کے سننے والے ہیں وہ بھی یقیناً سمجھ گئے. جی جی اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک تجویز آ رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جائے الگ سے, جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ڈسکس کیے جائیں گے, یہ آپ کیا اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ آپ ان کنٹریز میں سے ہیں جن کو کامن لا کنٹریز کہا جاتا ہے. جی جی یہ وہ ممالک ہیں جو کہ کامن ویلتھ میں شامل ہیں. یہاں پر پارلیمانی ڈیموکریسی رائج ہے. جی جی اور یہاں پر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کبھی کہیں پر کوئی شائبہ نہ ہے نہ رہا ہے. جی جی یہ میراث ہے ان ممالک کی جی جی کہ جہاں پر کے سول لا کا دورہ ہے. جی جی جیسے ہمارے ہاں کامن لا کنٹریز کہا جاتا ہے, جی جی وہاں سول لا کنٹریز کہا جاتے ہیں. اب سول لا کیا چیز ہے؟ جی جی سول لا نیپولین نے جب تقریباً پورے یورپ کے اوپر حکومت کی جی جی تو اس نے کوڈ نیپولین انٹروڈیوس کیا, جی جی اور تمام جو بھی ممالک اس کے زیر دست آ گئے تھے وہاں پر اس نے وہ قانون اسٹیبلش کیا, وہ اب بھی چل رہا ہے. جی جی تو ان ممالک کو کہتے ہیں سول لا کنٹریز. وہاں پر کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا کئی جگہوں کے اوپر وہ سلسلہ موجود ہے, لیکن وہ سسٹم ہی الگ ہے. جی جی وہ حالات ہی مختلف ہے. فرانس کے اندر ایڈمنسٹریٹو کورٹ بھی ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہیں. جی جی یہ نوعیت جو ہے کسی حد تک جرمنی میں ہے, اٹلی میں ہے. جی تو وہ کانسیپٹ ہی الگ ہے. جی جی تو اگر آپ وہاں جا رہے ہیں تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے سپریم کورٹ میں 60,000 کیسز پینڈنگ میں ہیں. جی بھئی آپ کو وہ کیسز ڈسپوز آف کرنے ہیں. 2 ایڈ ہاک جج آپ نے پہلے ہی اپوائنٹ کر دیے ہیں. جی جی 2-4 آپ اپوائنٹ کر کے ان معاملات کو آپ ڈسپوز آف کر سکتے ہیں. جی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لاکھوں کے حساب سے سول کورٹوں میں اور میجسٹریل کورٹوں میں کیسز پینڈنگ میں ہیں. جی جی عام آدمی سپریم کورٹ نہیں جایا کرتا. جی جی عام آدمی اگر آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اسٹیبلش کر دیں گے وہاں بھی نہیں جائے گا. جی جی عام آدمی کی دسترس تو سول کورٹ, میجسٹریل کورٹ, حد سے حد سیشن کورٹ تک ہے. جی جی ذرا وہاں دیکھیں وہاں پینڈنسی کیوں ہے. وہ اس لیے ہے کہ وہاں جج ہی نہیں ہے. جی جی اس لیے ہے کہ آپ وہاں جج مقرر ہی نہیں کرتے ہیں. جج مقرر اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے سارے معاملات جو ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جرگوں میں ان کا فیصلہ ہو. جی جی آپ یہ چاہتے ہیں کہ سرکار جو بھی فیصلہ کرے وہ اس علاقے کے اندر
नाफिज हो जाए, इसलिए आप जज अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो आपका असल मसला जो है जी पेंडेंसी का, वो तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है। जी जी वहां वहां आपको देखना चाहिए। जी जी वहां तो आप देख नहीं रहे। जी आप क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि आप पॉलिटिकल डिसीजन देना चाहते हैं। जी आप वो डिसीजन देना चाहते हैं जो आपकी मर्जी के हों, जी जो जी आपको पॉलिटिकली परपेचुएट करें। जी जी कभी आप पावर आपके हाथ से निकले नहीं। वो कैसे होगी? कि आप अपना कोर्ट अपॉइंट कर दें, जी जी आप अपने कोर्ट से फैसले दें। हम्म वो फैसला किसी के हक में देगा ही नहीं, जी जी आपके ही हक में देगा। तो आप ये कर रहे हैं ना। जी जी अच्छा सर, ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिलती तो 26 अक्टूबर को वो रिटायर्ड हो जाएंगे। आप उनकी लेगेसी को कैसे देखते हैं? उन्होंने इलेक्शन करवाया, उन्होंने भुट्टो रेफरेंस का फ़ैसला किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का उन्होंने फ़ैसला किया। क्या लेगेसी होगी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की? देखें, मेरे ख्याल में तो लेगेसी का ये वक्त नहीं है। जी अभी तो 25 अक्टूबर आने में बहुत टाइम है। जी वो जो किसी ने कहा था, हमारे किसी बुजुर्ग में, हनूज दिल्ली दूरस। जी 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 तो आप इंतजार कीजिए 25 अक्टूबर का, पता नहीं उस वक्त तक क्या होगा। तो लेगेसी की बातें तो उसके बाद ही हो सकती हैं, आपकी उससे सर क्या पहले नहीं। इत्तलात हैं? क्या 25 अक्टूबर तक कुछ हो जाएगा? लग तो यही रहा है, अच्छा जिस तरह से कि पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो रही हैं जी जी और जिस नौयत से तैयारियां हो रही हैं, जी जी लग तो यही रहा है कि एक और एफर्ट होगी और एक बहुत बड़ी एफर्ट होगी जी जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाने के लिए। जी जी अब वो जैसे कहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, जी जी वो तो वक्त ही बताएगा। जी जी अच्छा सर, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता भी रहे हैं, तो मखसूस नशिस्तें जो हैं बड़ा अजीब व गरीब किस्म का एक मामला बन चुका है। आप क्या समझते हैं कि कोई तरीका हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो ये नशिस्तें मिलेंगी, या गवर्नमेंट तो बजीद है कि नहीं ना मिलें? देखिए, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है जी और उन्होंने ये कह दिया है कि ये सीटें जो हैं ये तहरीक इंसाफ को ही मिलनी चाहिए। जी जी लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने एक मजीद रिव्यू की दरख्वास्त दे दी है। हुकूमत ने एक तरमीमी ऑर्डिनेंस लागू कर दी है, वो भी चैलेंज हो गई है। जी जी तो ये तो अब इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा जी जी कि आइंदा, अब वहाँ मसला एक और भी आ गया है जी कि पहले बेंचेस जो बना करती थी वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मातहत बनती थी जी जी और चीफ जस्टिस का सिर्फ एक आवाज होती थी 3 जजों में। जी अब ये जो ऑर्डिनेंस आई है तो वो आवाज जो है वो बकिया 2 जजों पे भी भारी हो गई है, जी जी क्योंकि बकिया 2 जज कौन होंगे वो चीफ जस्टिस खुद नॉमिनेट करेगा। जी जी तो अब ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किस नौयत की बेंच बनती है जी जी और किस नौयत की कार्रवाई होती है। जी जी लेकिन बहरहाल जो भी सूरत हाल है वो उसका अंदाजा तो हो सकता है, ये तो पता नहीं कि एक्चुअली होगा क्या। जी सही। सर वन लास्ट क्वेश्चन, आप कोई जो हमारा जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन इस वक्त रूल कर रहा है ये इसके बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शन है, या क्या आप सोचते हैं कि कितना अरसा ये जारी रह सकता है? देखें, ये कहना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट का कोई पता नहीं हुआ करता। जी जी लेकिन बहरहाल इस वक्त तक तो मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल कबाहत उनके कंटिन्यू करने में है। जी जी बल्कि मैं तो उन लोगों में से हूँ कि मैं स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी के हक में हूँ जी जी और मैं डिसऑर्डर और केओस के खिलाफ हूँ। जी जी तो जो भी हुकूमत हो, मैं तो इस उसूल के ऊपर कारबंद हूँ कि उसको मुल्क और कौम की बहबूद के लिए काम करना चाहिए जी जी और उस वक्त तक काम करना चाहिए कि जब तक कि ड्यू प्रोसेस के जरिए से कोई दूसरी सूरत हाल पैदा ना हो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत अच्छा लगा Thank आपसे you. बात करके। थैंक यू सर।